بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ایک واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، کوئٹہ کا ایک واقعہ، شادی کا واقعہ اور بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ کوئٹہ میں جو ہے نا کہ شادی ہو رہی تھی، اور شادی حال میں جب نکاح کی تقریب ہو رہی تھی تو مولانا صاحب نکاح پڑھانے لگے تھے۔ جتنے عزیز و اقارب تھے نا تو دلہن کے، وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے جی دولہے والوں سے کہ حق مہر کی رقم مختص کی جائے، اور حق مہر کی رقم کی اور بحث چل رہی تھی کہ جی 5 لاکھ نہیں ہونی چاہیے، 8 لاکھ ہونی چاہیے۔ تو اب وہ جو لڑکی کا والد تھا، جو لڑکے کا سسر لگتا تھا، وہ ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا کرسی کے اوپر، اس نے کیا کیا، داماد کو بلایا سائڈ پہ، اس نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ مجھے بتاؤ کہ آپ جو ہے نا کہ کتنا حق مہر ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی آپ جو مقرر کریں گے میں انشاءاللہ کوشش کر کے ادا کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، پھر بھی آپ آسانی کے ساتھ کتنا دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں بہت کوشش کروں تو میں 2 لاکھ تک اکٹھا کر کے دے سکتا ہوں حق مہر کی اماؤنٹ۔ اب وہ جتنے عزیز و اقارب تھے وہ پریشان تھے، وہ کہتے ہیں جی جو ہے نا کہ جی یہ تو 2 لاکھ کہہ رہا ہے، تو اور باقی جو ہے نا کہ ہم 5 لاکھ سے 8 لاکھ کی کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو سسر نے بلند آواز میں کہا جی کہ مولانا صاحب کو کہا کہ جی حق مہر کی جو رقم ہے وہ 1 لاکھ مختص کر دی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے نا کہ سسر نے اس سے پوچھا کہ ہاں جی جو ہے نا کہ آپ کتنے تولے سونا دے سکتے ہو؟ جو لڑکی کے عزیز و اقارب تھے، جو رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا جی یہ 5 تولے تو سونا ہونا چاہیے۔ لڑکے نے کہا جی کہ میں نے 2 تولے بنا لیے اور 3 تولے میں اور بنوا لوں گا کوشش کر کے۔ تو سسر نے بلند آواز میں اعلان کیا، مولانا صاحب کو کہا کہ جی 2 تولے سونا جو اس نے بنا لیا ہے آپ وہی حق مہر میں درج کر دیں۔ اب یہ رقم درج کرنے کے بعد جو ہے نا کہ جی سارے رشتہ دار ناراض ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے آج کے حالات کیسے ہیں آج کل۔ تو اس شخص نے کہا، اس نے کہا جی کوئی بات نہیں، اور اس نے کہا مولانا صاحب نے کہا پڑھائیں جی، میری بیٹی ہے اور میں جو ہے اس کا وکیل ہوں، تو میں اپنے حساب سے جو ہے نا بہتر مشورہ یا بہتر فیصلہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے نکاح پڑھا لیا جی، نکاح ہو گیا۔ اس نے پھر سب کو، اپنے جتنے بھی عزیز و اقارب تھے اسی جگہ پر اسی محفل میں، اس نے کہا کہ جی اگر میں اس کو کہوں گا نا کہ جی آپ جو ہے نا میری بیٹی کے لیے 5 تولے سونا، یہ 5 تولے سونا بنا کے لے آئے گا۔ اگر میں اس کو بولوں گا نا کہ حق مہر کی رقم جو ہے نا جی 5 لاکھ ہوگی یا 8 لاکھ ہوگی یا 10 لاکھ ہوگی، یہ اوکھا سوکھا لوگوں سے ادار شدار مانگ کے لے آئے گا، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا کہ لوگوں سے جو قرض لے کے آئے گا، اس قرض کی وجہ سے آنے والے وقتوں میں جو یہ میری بیٹی کو 1 روٹی پوری دے گا اس کو آدھی کر دے گا، کیونکہ یہ اپنی کمائی کرے گا اور اس میں سے جو ہے نا کہ ساری زندگی قرضہ اتارتا رہے گا، یہ قرض کے نیچے ڈوب جائے گا۔ تو میں اپنی بیٹی کا گھر خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں، نہ کہ جو ہے نا کہ میں اپنی بیٹی کو پریشان دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو لوگوں کی بات عقل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ دوستو، اس کہانی کو سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو ہے نا کہ اس بندے نے یہ کام کیا، اس نے بڑی عقل کا کام کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ ہماری جتنی گنجائش ہو ہم اتنا جو ہے نا کہ جی جہیز اپنی بیٹیوں کو دیا کریں اور اس کو رخصت کیا کریں، اور جو آگے جہیز لینے والے ہوتے ہیں نا، جو مرد حضرات ہوتے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ بھئی جہیز کی ڈیمانڈ نہ کیا کریں، آپ کوشش کیا کریں کہ مرد حضرات جہیز خود بنائیں اپنے لیے، کیونکہ آپ کے گھر میں آپ کے استعمال میں چیز آ رہی ہے، اپنے آپ جو ہے نا دلہن لے کے آ رہے ہیں تو اس کے لیے جتنی بھی چیزیں آپ خود بنائیں۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ جو لڑکی والے ہوتے ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ حق مہر کی رقم جو ہے نا وہ مختص کریں، جس سے جو ہے نا لڑکے والے آسانی کے ساتھ ادا کر سکیں، لڑکا آسانی کے ساتھ ادا کر سکے۔ یہ نہ ہو کہ لڑکا جو ہے نا کہ ادھار لے کے آپ کی بیٹی کے لیے سونا بنا لے کے لے آئے گا، سونا 1 دن پہنے گی، 10 دن پہنے گی، مہینہ پہنے گی، اس کے بعد کیا ہوگا جی الماری میں سیف کر کے رکھ دیا جائے گا، تالے میں رکھ دیا جائے گا، لیکن وہ جو بنا کے لائے گا، قرض اٹھا کے لائے گا، وہ 2 سال 4 سال 6 سال اس کا قرضہ ہی اتارتا رہے گا۔ اس قرضہ اتارنے کی وجہ سے جو ہے نا کہ کیا ہوگا کہ اس کے گھر میں پریشانیاں پڑیں گی، وہ جتنی روزی کمائے گا، جتنا جو ہے نا کہ جتنی محنت دن میں دہاڑی لگائے گا، اس سے آدھے کی جو ہے نا اپنی کمائی ہر مہینے کیا کرنی پڑے گی، تو جو ہے نا لوگوں کے قرض ادا کرنے میں قرض اتارنے میں لگا دے گا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے پھر جو ہے کہ کیا ہوگا کہ جی آپ کی بیٹی جو ہے نا کہ جی ماں بہن بیٹی جس کے جو ہے نا آپ جو اگر بیٹی کا نکاح کر کے دے رہے ہیں یا اپنی بہن کا نکاح کر کے دے رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ جی آپ کے خاندان میں پریشانیاں پڑیں گی، آپ جو ہے نا کہ اس کا گھر جو ہے نا جی خراب ہوگا، اس میں جو ہے نا کھانا پینا اس کو ٹھیک نہیں ملے گا، اور گھر میں مسئلے مسائل چلیں گے، لڑائی بڑھے گی، اس سے کیا ہوگا کہ جی لڑکی کے والدین بھی پریشان ہوں گے، ان کے بھائی بھی پریشان ہوں گے، جو ہے نا جی باقی ایسے سارا خاندان والے پریشان ہوں گے۔
تو اس سے بہتر یہ بات ہوتی ہے کہ جو ہے نا کہ جی جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو اگلے کی حیثیت کے مطابق آپ جو ہے نا یہ کام کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نکاح کو آسان بنانا ہے، نکاح کو کیا کرنا ہے؟ آسان بنانا ہے۔ یہاں پر جو ہے نا کہ جی مجھے یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے بڑی شرم آ رہی ہے کہ اللہ پاک معاف کرے، ہم نے جو ہے کہ جی نکاح کو آسان کرنے کے بجائے نکاح بڑا مشکل کر دیا ہے اور زنا بڑا عام ہو گیا ہے۔ نکاح مشکل ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے جی؟ لڑکی پڑھی لکھی ہونی چاہیے، لڑکی کے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، لڑکی کے پاس وہ بھی ہونا چاہیے، لڑکی جو ہے کیوں پیسے کمانے کی مشین ہونی چاہیے۔ اس کے بعد لڑکی والے جو ہے نا جی جہیز میں یہ چیز بھی دیں جی، جہیز میں وہ چیز بھی دیں جی۔ جب جو ہے نا لڑکی والے اپنی ڈیمانڈیں پوری کرتے ہیں، پھر لڑکی والوں کی بھی ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی حق مہر میں ہمیں مکان بھی لکھ کے دیں، کوٹھی بھی لکھ کے دیں، 5 تولے سونا بھی لکھ کے دیں، 10 لاکھ کیش بھی لکھ کے دیں۔ جب یہ ڈیمانڈ ان کی ہوتی ہے تو پھر لڑکی والے بھی شروع ہو جاتے ہیں بھائی۔ تو جب لڑکی والوں کی ہوتی ہے تو دونوں طرف سے جو ہے نا کہ اکثر جگہ پر میں نے دیکھا ہے کہ اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی پڑ جاتی ہے، اور وہاں سے کیا ہوتا ہے عین موقع کے اوپر شادی ٹوٹ جاتی ہے، نکاح ہی نہیں ہوتا، دولہے جو ہے نا بارات واپس چلی جاتی ہے۔ کئی ایسے موقع دیکھے ہیں، کئی ایسے واقعات سنے جو ہے نا کہ جو ہے بارات گیٹ کے اوپر دروازے کے اوپر آئی ہوئی ہوتی ہے، اور وہاں سے جو ہے نا جیسے حق کی بات کے اوپر یا کسی بیعت کی بات کے اوپر بحث ہوتی ہے، اور وہاں سے جو ہے نا کہ جی وہ دولہا واپس چلا جاتا ہے، جی بارات واپس چلی گئی۔ تو دوستو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 2 وقت کی روزی جو ہے نا مشکل کماتے ہیں۔ حلال کی روزی کمانا اس وقت بہت مشکل ہو گیا ہے۔ 2 وقت کی حلال کی روزی کما کے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بات ہے، جو استطاعت نہیں رکھ رہے نا ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا۔ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ اس چیز کو عام کریں، وہ اس چیز کو رواج کو عام کریں کہ یار جو ہے نا ہم جتنا کم خرچے میں نکاح آسان کریں گے، غریب بندہ اتنا ہی دیکھ کے آسانی کے ساتھ نکاح پڑھائے گا، اپنی جو ہے نا کہ جوان بچے بیٹیوں بچوں کا نکاح آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو اس بات کے اوپر خاص طور پر خیال رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ جی جزاک اللہ، جی دعا میں یاد رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔